الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اور اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، اور جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اور جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے قابل قدر، دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس نعمت کو بندہ گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو اس کو گن نہیں سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت کو کاٹ کر اس کا قلم بنایا جائے، اور دنیا کے سارے سمندر کا سیاہی بنائی جائے، اور اس قلم سے اور اس سیاہی سے انسان پوری زندگی اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہے، تو انسان کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، قلم اور سیاہی تو ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو لکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے جس کے بارے میں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ ہاتھ کی حقیقت اس سے پوچھئے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، پیر کی حقیقت اس سے پوچھئے جس کے پاس اللہ نے پیر نہیں دیا ہے، آنکھوں کی حقیقت اس سے پوچھئے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، کان کی حقیقت اس سے پوچھئے جس کے پاس کان نہیں ہے، زبان کی حقیقت اس سے پوچھئے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، تندرستی کی حقیقت اس سے پوچھئے جس کو اللہ نے تندرستی نہیں دی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار علی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک نابینا طالب علم حفظ کر رہا تھا، میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا۔ جب وہ حافظ قرآن بننے کے بعد اپنے گاؤں میں نوکری کرنے لگا، کئی سال گزرنے کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ میرے پاس آیا اور کہا، حضور میں آپ سے کچھ خاص دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے مذاق کے انداز میں کہا، کیا تم اپنی شادی کے لیے دعا کروانے آئے ہو؟ یہ لفظ، یہ الفاظ سنتے ہی وہ نابینا شخص پھوٹ پھوٹ کر اور بے تحاشا رونے لگا، اور آنسو جو ہے چہرے سے باہر نکلنے لگا۔ تو حضرت نے کہا، کیا میری بات سے تکلیف ہو گئی؟ کیا ہم نے کوئی غلط بات بول دیا؟ ہم نے تو صرف مذاق کے انداز میں کہا تھا کہ کیا تم شادی کروانے کے لیے دعا کروانے آئے ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا، حضور میں آپ کی بات سے نہیں رو رہا ہوں، اور میں شادی کے لیے دعا کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں یہ دعا کروانے کے لیے آیا ہوں کہ جن ماں کو ہم نے بچپن سے ماں کہتے ہوئے آیا ہے، جس ماں کو ہم
बचपन से अभी तक माँ कहते हुए आया हूं और अब मैं बूढ़ा होने वाला हूं, लेकिन आज तक हमने अपनी माँ का दीदार नहीं किया, लेकिन आज तक हमने अपनी माँ को देखा नहीं। आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह कुछ मिनट और कुछ सेकंड के लिए अल्लाह हमको आंख से नवाज दे, ताकि मैं अपनी माँ का दीदार कर सकूं। तो आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको आंख वाला बनाया है। इसी तरीके से मुसलमान का होना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा होना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। ईमान का मिल जाना यह भी बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरीके से अल्लाह की नेमतों में कुछ नेमत जो है बहुत नुमाया है, कुछ नेमत ज्यादा अहमियत वाली है। मिसाल के तौर पर अकल, ये अकल कामिल का मिल जाना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में लोग अकल के हिसाब से दर्जा और मकाम मिलेगा। जन्नत में लोगों को जो है अकल के हिसाब से दर्जा और मकाम मिलेगा और उसे जो है रुतबा से नवाजा जाएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन इंसानों को दर्जा और मकाम किस हिसाब से मिलेगा? तो हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकल के हिसाब से दर्जा और मकाम लोगों को मिलेगा। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्या अमाल के हिसाब से दर्जा नहीं मिलेगा? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास जितनी अकल होगी, जिसके पास जितनी अकल होगी, लोग उतना ही अच्छे अमाल करेंगे। लेकिन अकल की दो किस्में। नंबर एक, अक्ल माश। अकल की दूसरी किस्म है अक्ल माद। अक्ल माश उस अकल को कहा जाता है जिसका मकसद सिर्फ दुनिया कमाना हो, कि दुनिया कैसे हासिल होगा, दौलत कैसे मेरे पास आएगी, मैं बादशाह कैसे बनूंगा, लोग इज्जत मेरी कैसे करेंगे, यानी हर चीज में दुनिया हासिल करने का मकसद हो। जो दीन को भी दुनिया बना लेता हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी से कहा जाए कि तुम रोजाना सुबह सुबह एक पारा की तिलावत करो, तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर उससे ये कहा जाए कि फला दुआ इतनी मर्तबा पढ़ने से मालदार हो जाओगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तो वो मालदार बनने के लिए रात में उठकर भी पढ़ लेगा, तो उसे अक्ल माश कहा जाता है। और मेरे बुजुर्गों, अक्ल माद उसको कहा जाता है कि इंसान दुनिया की हर चीज में आखिरत को तलाश करे, दुनिया के हर काम में दीन नजर आए, दुनिया की हर चीज को देखकर अल्लाह की कुदरत याद आए। जो दुनिया के हर काम को दीन बना लेता है, मिसाल के तौर पर सोना ये दुनिया है, लेकिन अगर सोने से पहले लोग दुआ पढ़ के सोले तो दुनिया भी दीन बन जाता है। मिसाल के तौर पर खाना ये दुनिया है, दुनिया की जरूरतें हैं, लेकिन खाने से पहले अगर इंसान दुआ पढ़ के खाना शुरू करे तो दुनिया भी दीन बन जाता है। मेरे बुजुर्गों, इसी तरीके से एक और नेमत है और वो नेमत इल्म है। इल्म कामिल का मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत। इसी वजह से उलमाए किराम का इतना बड़ा मकाम और रुतबा है। और अल्लाह ने खुद कुरान करीम में कहा,
انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اگر اللہ سے ڈرنے والے کوئی ہے تو وہ علماء کرام ہے، جس کے دل میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چل کر کسی استاد کے پاس علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ ہر ایک قدم پر 1 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے، اور اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک شہر آباد کیا جاتا ہے، اور جس جگہ اس طالب علم کا پیر پڑ جاتا ہے تو وہ جگہ اور وہ زمین ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کے پیر کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، علم کتنی بڑی نعمت ہے، علم جو ہے کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ سلیمان تم کو علم چاہیے یا بادشاہت چاہیے؟ آج جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے علم چاہیے، کیونکہ علم جیسی بڑی نعمت جس کو مل گئی تو مجھے یقین ہے کہ اس کو بادشاہت بھی مل ہی جائے گی۔ تو میرے بزرگوں، علم بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، وہ نبی کا وارث ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ اللہ کی طرف سے 1000 رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، اور 1000 رحمتوں میں سے 999 رحمتیں علماء کرام کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ صرف ایک رحمت جو ہے پوری دنیا میں بانٹی جاتی ہے، صرف ایک رحمت پوری دنیا میں بانٹی جاتی ہے، اور 999 رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے علماء کرام کے اوپر نازل کرتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی علم والے کو سہارا دیتا ہے، بیماری میں، مجبوری میں، بڑھاپے میں، یا کسی مصیبت اور تکالیف میں کوئی آدمی اگر کسی عالم کو سہارا دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، کسی عالم کو سہارا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتے۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کو سہارا نہیں دے سکتا، اگر وہ صرف کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے اچھا گمان رکھتا ہے، تو اس کے جسم پر جتنے بال ہے، صرف اچھے گمان رکھنے کی وجہ سے ہر بال کے بدلے اللہ اس کو نیکی عطا فرماتے، ہر بال کے بدلے۔ اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے کسی عالم کے قریب رہا اور اس سے محبت کی تو اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے قریب کر دے گا، اور میرے گھر کے سامنے اس کا گھر ہوگا۔ جو عالم سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے اس شخص کا گھر ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے ایک عالم کی قدر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے الفت رکھنا۔ جتنے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہوں گے، سب ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ لیکن علماء کرام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، سب کو حوض کوثر سے پانی پلانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہوں گے علماء کرام کے علاوہ، سب کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ سارے امتیوں کو جو ہے حوض کوثر کا پانی پلاؤ۔
اور فرشتے علماء کرام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو فرشتے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. لیکن جب علماء کرام کی باری آئے گی، میرے بزرگوں قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر، انہوں نے علماء کرام کا کیا مقام اور رتبہ دیا. لیکن جب علماء کرام کی باری آئے گی تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی علماء کرام کو پلائیں گے، خود اپنے ہاتھوں سے. میرے بزرگوں اس سے زیادہ اور کیا مقام ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا رتبہ ہوگا علماء کرام کا، اس سے زیادہ اور کیا مقام ہوگا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاتے ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان یا تو خود عالم بنے، اگر عالم نہیں بن سکتا تو عالم کی بات سننے والے بنے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم علماء کرام سے محبت کرنے والے بنے. اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان ساری چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز کرنے والا اگر وہ بن جائے تو وہ کامیاب ہے. اس لیے کسی عالم کی برائی کسی بھی حال میں صحیح اور درست نہیں ہے. کسی بھی عالم چاہے جیسا بھی ہو، کسی بھی عالم کی برائی کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا کسی بھی حال میں درست اور صحیح نہیں. اگر ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو پھر اس کی برائی ہرگز نہ کرے، ورنہ میرے بزرگوں ہمارے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. کیونکہ یہ علماء کرام نبی کے وارث ہوتے ہیں، اور نبی کی وارث کی برائی کرنا نبی کی برائی، ان کی توہین کرنا، اور جس نے نبی کی توہین کی، ان کی وارثین کی توہین کی، میرے بزرگوں یاد رکھ کے ہمارے ایمان خطرے میں ہوں گے. جب ہمارے ایمان نہیں ہوں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے کسی عالم کی برائی کسی بھی حال میں صحیح اور درست نہیں. اس لیے میرے بزرگوں عالم ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. جاہل کے پیچھے شیطان بھی جاہل ہی ہوتا ہے، مفتی کے پیچھے شیطان بھی مفتی ہی ہوتا ہے، قاضی کے پیچھے شیطان بھی قاضی ہی ہوتا ہے، ایک قاری کے پیچھے شیطان بھی قاری ہوتا ہے، ایک عالم کے پیچھے شیطان بھی عالم ہوتا ہے. جس طرح کا انسان ہوتا ہے اس کے پیچھے شیطان بھی اسی طریقے کا ہوتا ہے. اسی طرح اسے بہکانے والا اللہ سے دور کرنے کی وہ شیطان کوشش اور فکر کرتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں یہ دنیا چند روز کی زندگی ہے، یہ ہماری آنکھیں کھلی ہے، نہ جانے یہ ہماری آنکھیں کب بند ہو جائیں گی، کیونکہ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. اور جب میرے بزرگوں ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تو میرے بزرگوں یاد رکھے کہ ہم اس دنیا سے بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، اور کب اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. میرے بزرگوں دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے کہ پہلے باپ آئے گا، اس کے بعد بیٹا آئے گا، لیکن میرے بزرگوں افسوس اس بات کی ہے کہ دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ہم نے اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ایک باپ کے کاندھے پہ بیٹے کی ارتھی ہوتی ہے، بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں یہ چند روز کی زندگی ہے، زندگی تو یوں ہی کٹ جائے گی. اچھے کھائیں گے پھر بھی زندگی ختم ہو جائیں گی، اچھے نہیں کھائیں گے، نمک روٹی کھا کے زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر بھی ہماری زندگی گزرے گی. لیکن کامیاب زندگی اسی کی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.